اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کی طرف سے ہندوازم ٹو اسلام ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور انشاءاللہ یہ آج پہلی ایپیسوڈ نہیں، اس کے بعد کئی ساری آپ ایسی ایپیسوڈز دیکھیں گے جہاں پہ ایسے افراد جو اسلام دین کو پسند کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنا سابقہ مذہب چھوڑ دیا، جن کو اسلام کی روشنی نے اپنی طرف کھینچ لیا، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی مجتبیٰ شیخ، جن کا پرانا نام کمل جیت تھا۔ انہوں نے اپنا سابقہ مذہب ہندوازم یعنی سناتن مذہب چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں اپنے بھائی کو دعوت دوں گی کہ وہ آ کر اپنی یہ ایمان افروز جرنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ یہ پروگرام آج آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہے ہیں، میرے ہی چینل پر، اس کے علاوہ آغا خان ازم کے اور فیس بک کے بھی کئی پیجز پہ دیکھ رہے ہیں۔ پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہندو مذہب کے ماننے والوں کو سینڈ کیجیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اصل گھر واپسی کیا ہوتی ہے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنے بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجتبیٰ بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی مجتبیٰ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجتبیٰ کیسے ہیں؟ بھائی، الحمدللہ، آپ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہماری یہ دعوت قبول کی، اور پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ ایکس پاسٹر عبداللہ صاحب بھی جڑے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی جرنی جو تھی، اسلام تک کا سفر، کرسچینٹی سے اسلام تک کا بتایا، اور لوگوں کو وہ سیریز بہت پسند آئی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے رابطہ کیا، اور آپ نے پہلے ہی لمحے ہمیں اس بات کی جو ہے رضامندی کر دی۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کے مجتبیٰ بھائی، میں کچھ سوالات آپ کے لیے لائن اپ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کروں گی تاکہ آڈینس آپ کو جان سکے، اور آڈینس اس وقت آپ کو سن بھی رہی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں ہمیں کچھ تعارف کروا دیجیے تاکہ آسانی ہو آپ کی کہانی سمجھنے میں۔ جی مجتبیٰ بھائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ علینا بہن، آپ نے جو ہے وہ مجھے دعوت دی اس ٹاپک کے اوپر کہ میں اپنی کارگزاری بتا سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں، جو ہم تو میں تو یہ کہوں گا کہ ساری انسانیت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سارے بھائی بہن ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی ہمارے نبی حضرت آدم علیہ والسلام کی اولاد ہیں، تو ہمارا کہیں نہ کہیں آپس میں رشتہ ملتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ سارے بھائی بہن ہیں، تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو حق چیز ہے اس کو تو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو چیز کسی کے اوپر حق ظاہر ہو جائے تو اس کو برملا جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جان دے کے اللہ پاک کے ہی پاس جانا ہے۔ تو میں اپنا تعارف اس طرح کروں گا کہ میرا جو ابھی جو نام ہے میرا، وہ پورا نام تو محمد مجتبیٰ شیخ ہے، اور جو میرا پرانا نام تھا وہ کمل اجیت۔ مختلف جو نام تھے، کمل اجیت جو ہے وہ میرا جو ہے وہ جو آفیشیل نام ہوتے ہیں، جو آپ اسکول میں درج کرواتے ہیں، یا کالج تک میرا جو نام تھا وہ کمل اجیت تھا۔ اور گھر میں جو ہے وہ سنیل کمار نام تھا، گھر والے سنیل کمار کے نام سے بھی کہتے تھے، اور چونکہ میں اور میرا ایک بھائی ہیں، دونوں جڑواں ہیں، تو ہمیں سندھی میں، چونکہ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ سندھی ہے، تو وہ سندھی میں جاڑا کے نام سے بھی وہ ہمیں کہ جاڑا کہ بڑا جاڑا یا چھوٹا جاڑا، اس کے حساب سے بھی کبھی کبھی پکارتے تھے۔ ویسے نام سنیل کمار تھا، اور ویسے آفیشیل نام جو ہے وہ کمل اجیت ہے۔ میرے جو ہم جو تھے سارے بہن بھائی، وہ تقریباً 6 تھے بہن بھائی، یعنی اس میں ایک بہن تھی اور ہم 5 جو ہے وہ بھائی تھے۔ بڑا بھائی جو ہے وہ ہمارا، اس کا نام وجے کمار تھا، وہ پروفیسر ہے فزکس میں، وہاں پہ ڈگری کالج لاڑکانہ میں، کیونکہ ہماری فیملی جو ہے تو اس وقت لاڑکانہ میں تھی۔ اور اس کے بعد میں دوسرا ہمارا بھائی، اس کا نام جو ہے وہ دلیپ کمار تھا، اور وہ ایم بی بی ایس جو ایس ایم سی کالج ہے کراچی، سندھ میڈیکل کالج، اس میں اس کے طالب علم تھے 2nd ایئر کے۔ اس کے بعد ہماری بہن تھی جس کا نام کویتا رانی تھا، اور اس کی شادی ہو چکی ہے۔
اس کے بعد ہم 2 جڑواں بھائی تھے، جس میں میرا نام جو تھا وہ سنیل کمار اور ان کا نام انیل کمار تھا، اور اسکول میں ہمارا نام جو میرا کمل اجیت تھا اور ان کا نام جو تھا وہ کنور اجیت تھا۔ ہم دونوں جڑوا تھے، تو جڑوا تھے تو اس لیے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 5واں ہمارا بھائی جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، جس کا پرانا نام جو ہے وہ پردیپ کمار ہے، اور ابھی ان کا الحمدللہ وہ بھی میرے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا نام جو ابھی جو ہے وہ محمد علی ہے۔ تو ہم الحمدللہ 4 بھائی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، جس میں ہم 2 جڑواں بھائی اور ایک ہمارا چھوٹا بھائی جس کا نام محمد علی ہے، اور ایک ہمارا پفیزاد بھائی ہے، وہ بھی ہمارے اصل میں والدہ کے دودھ پیا شریک ہیں، تو ہم بھی ان کو بھائی کہتے ہیں۔ تو ویسے اصل میں وہ ہمارے پفیزاد بھائی ہیں۔ تو ان کا پرانا نام پون کمار تھا اور ابھی ان کا نام ڈاکٹر محمد مدثر ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، اور الحمدللہ ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے جو کل افراد، آپ نے کہا 6 بھائی بہن آپ کے ہیں، تو سب نے کیا اسلام جی جی قبول کر لیا؟ نہیں، سب نے قبول نہیں کیا۔ ہم جو 3 تھے لاسٹ والے، ہمارے 2 بڑے بھائی تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد جو باقی 3 بھائی تھے، بیچ میں ہماری بہن تھی، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور تو باقی جو 3 بھائی تھے، جو جڑوا اور ایک جو ہے ہمارا چھوٹا بھائی، انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ اور ہمارا ایک پفیزاد بھائی ہے جس کا پرانا نام پون کمار اور ابھی ان کا نام ڈاکٹر محمد مدثر ہے، تو انہوں نے بھی جی، الحمدللہ اسلام قبول کیا، اور وہ بھی ہمارے الحمد بھائی ہیں، چونکہ وہ ہمارے والدہ کے جو ہے وہ دودھ پیا شریک ہیں، تو اس کو بھی ہم بھائی کہتے ہیں۔ تو اس طرح 4 بھائی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ان میں سے الحمد للہ۔ ایک جو ہے والد صاحب جو ہمارے تھے، تھوڑا میں اور بیک گراؤنڈ اپنا والد صاحب اور گھر کے بڑے بھائی تھے، ایک تو پروفیسر تھے فزکس کے، اور ایک جو ہے ہمارے بھائی تھے وہ ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹری پڑھ رہے تھے، بعد میں وہ چھوڑ کے چلے گئے انڈیا دوسرے ایئر میں ہمارے مسلمان ہونے کے بعد۔ تو وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھے تھے SMC کالج، سندھ میڈیکل کالج کراچی میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہماری بہن تھی، وہ بہن جو ہے وہ انٹر تک انہوں نے پڑھا، اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جو 3 ہم بھائی تھے الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے، اور ایک ہمارا پفیزاد بھائی جو ہے وہ مسلمان ہوا۔ تو والد صاحب ہمارے جو تھے وہ اکاؤنٹس آفیسر تھے ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں، یا وہیں لاڑکانے میں، اور میری والدہ جو محترمہ تھی وہ ہاؤس وائف تھی، اور باقی ہمارے دوسرے 3 چچا تھے، اور ایک وکیل تھے، ایک ڈاکٹر تھے، ایک پروفیسر کیمسٹری کے تھے وہیں لاڑکانہ میں۔ تو یہ تو مختصر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے میرا۔ باقی جو ہماری جو دادی تھی، ان کے جو بھائی تھے، وہ جب ہمارے پارٹیشن ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا، تو وہاں انڈیا چلے گئے تھے۔ تو ہمارے فیملی کے بہت سارے رشتے دار جو ہیں، جو مطلب میرے والد کے ماموں حضرات جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں، ابھی بھی ان کی فیملی وہاں پہ ہے۔ تو یہ میرا تو تھوڑا مختصر جو ہے وہ میرے فیملی کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ شروع سے ہی پاکستان میں ہی رہے، اور آپ کی پڑھائی، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، آپ کے والد صاحب سب یہیں پاکستان میں ہی رہے، سب یہیں سے ہوا؟ جی جی الحمدللہ، شروع سے ہی ہم پاکستان میں ہی رہے۔ ہماری فیملی جو تھا، ہمارے دادا دادی اور ہوں میرے والد صاحب اور چچا جو تھے، وہ سارے بھی پاکستان میں رہے ہیں، پاکستان میں پڑھے، اور الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں کچھ افراد جو ہے ہماری فیملی کے وہ انڈیا جا چکے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پہ ہیں۔ وہ بھی اپنی مرضی سے گئے ہیں وہاں پہ ان کے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہاں کے حالات دیکھ کے پھر واپس بھی آ گئے ہیں۔ تو ہوں کیونکہ اب ٹھیک۔ پاکستان اور انڈیا کا کافی کلچر تو کافی ملتا جلتا، لیکن یہاں ہوں رہنے کے بعد وہاں تھوڑا ایڈجسٹ ہونا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے وہاں واپس آ گئے تھے۔ ٹھیک، بالکل آئے گا، یہی ہمیں بتائے گا کہ ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ، ایسے کیا معاملات ہوئے، ایسی کیا حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے اسلام قبول کیا، کیا ایسے اسباب بنے، اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ جی علینا بہن، کچھ ایسا ہوا تھا کہ الحمدللہ شروع سے ہی بچپن سے ہی کوئی، میں تو اپنے اب تعریف نہیں کرنی چاہیے، پر کچھ لوگ ہوتے ہیں سلیم طبیعت، جو ہر چیز کو گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے۔ اور ویسے میں انجینئر ہوں، تو شاید کوئی جینس شروع سے ہی بچپن سے ہی انجینئرنگ والے جینس تھے، تو ہر چیز میں پوچھنا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا، اس کو آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم 5ویں تک کے تب تو بچہ ہی ہوتا ہے انسان، اس کے بعد جو ہے وہ 6ٹھی جماعت میں جب ہم
میں آیا کلاس میں 6ٹھی جماعت میں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں اسلامک اسٹڈیز کی بھی کلاسز ہوتی ہیں. تو گھر میں ہمارے جو تعلیم تھی وہ رامائن اور گرو گرنتھ اور یہ ان کی تعلیمات دی جاتی تھی. باقاعدہ وہ سنسکرت تو میں نہیں پڑھتا تھا، وہ ہمارے پڑوس میں ایک ہوتی تھی جو سنسکرت سکھاتی تھی. گھر والے کہتے تھے جائیں آپ سنسکرت سیکھیں گے، لیکن اتنا شوق نہیں تھا سنسکرت سیکھنے کا کیونکہ پڑھائی کا لوڈ زیادہ تھا. تو بہرحال گھر والے جو ہے وہ مختلف جو ان کی اپنی ہندو رسومات کے حساب سے اور ہندوازم کے اندر جو بھی ہیں قصے اور کہانیاں وہ بتاتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ 6ٹھی جماعت میں یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز بھی ہوتی تھی. تو اس میں بھی الحمدللہ جو ٹیچر حضرات تھے وہ قرآن شریف کے جو قصے تھے اور احادیث میں جو قصے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقیات کے واقعات ہیں، تو ان سے الحمدللہ کافی متاثر ہوئے. اور مین تو چیز یہ ہے کہ ہر انسان کے شعور میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ خود بت بنا کے پھر اس کو ہی پوجے. پھر گھر والے سب میں بات کرتا تھا کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں، خود ہی بت بنا رہے ہیں پھر خود ہی ان کو پوج رہے ہیں. مسلمان تو ایسا نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ بت کو ہم اصل نہیں پوجتے، ہم اصل تو بھگوان کو پوجتے ہیں. لیکن بت جو ہے وہ ایسے پر اپنے فوکس کرنے کے لیے اس لیے رکھتے تھے. تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا فوکس کرنے کے لیے آپ بت کو کیوں رکھتے ہیں، اور بت جو آپ نے رکھا ہے تو اس کی بھی اتنی اب کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ پھر دوسرے مذہب کی توہین ہوتی ہے. تو مطلب اتنی بھیانک ان کی تصویریں کی ہوئی ہیں. بھگوان ایسا اتنا بھیانک تو نہیں ہو سکتا، بھگوان تو اتنا بہت خوبصورت ہوگا. تو اس کی جو ہے وہ ایسے ٹرنک نکلی ہوئی ہے، یا کالی ماتا ہے تو اس کی اتنی بڑی زبان نکلی ہوئی ہے. تو یہ مطلب یہ بھگوان کی کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو اگر بھگوان کو ریپرزینٹ کرتے وہ اچھی تصویر بنائیں، لیکن آپ جتنی بھی اچھی تصویر بنائیں گے لیکن وہ بھگوان کو تو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا کیونکہ بھگوان تو بہت خوبصورت ہے، اللہ تو بہت خوبصورت ہے. اور تو اتنے آپ ایسی تصویریں بناتے ہیں تو تصویریں اس کے مطلب ایکولنٹ نہیں ہو سکتی. تو پھر ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تھا کہ نہیں ہم فوکس کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ بھی تو کعبۃ اللہ ایک دیوار ہے اس کو پوچھتے. تو پھر میں مسلمانوں سے پوچھتا تھا وہ کعبۃ اللہ ایک دیوار ہے، پھر آپ دیوار کو پوچھتے ہیں. نہیں ہم دیوار کو نہیں پوچھتے، ہم تو صرف ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ایک ہم نے اللہ پاک نے رخ دیا ہے کہ اس رخ میں آپ نماز پڑھیں. ہم اگر چاہیں تو ہم کعبۃ اللہ کے اوپر بھی جا کے اس کی چھت پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں. اور ویسے بھی پھر وہ سمجھاتے تھے مسلمان بھائی جو ان کے ساتھ ایسے تھوڑی بحث مباحثہ ہوتا تھا، ڈسکشن ہوتے تھے. پھر گھر میں بھی آ کے ڈسکشن ہوتے تھے. اسی طرح مطلب کاؤنٹر سوال کرنا، پھر اس کا کاؤنٹر جواب لینا، اس طرح کر کے آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اللہ ایک ہی ہے. اگر کائنات یہ دنیا ایک ہی ہے، یہ کائنات ایک ہی ہے، تو اللہ پاک ایک ہی ہے، تو ایک یونیک طریقے سے چل رہی ہے کائنات. کیونکہ اگر ملٹیپل بھگوان ہوتے، ملٹیپل خدا ہوتے تو یہ کائنات جو ہے وہ یہ دنیا جو ہے وہ برباد ہو جاتی. کیونکہ ایک اللہ کے تھا کہ میں جو ہے وہ رات کروں گا، دوسرا اللہ جو کہتا تھا نہیں میں دن کروں گا. ایک بھگوان کہتا تھا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ پودے جو ہے وہ زمین سے اگواؤں گا. دوسرا بھگوان کہتا ہے کہ نہیں پودوں کے اگنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا جو چل رہی ہے ایک یونیک طریقے سے چل رہی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ. اگر ملٹیپل بھگوان ہوتے، یہ قرآن شریف میں بھی آیا کہ اگر ملٹیپل بھگوان ہوتے یا ملٹیپل خدا ہوتے تو پھر یہ کائنات چل نہیں پاتی. کیونکہ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم خود ہی مثال دیتے ہیں، سبھی مثال دیتے ہیں ہم لوگ کہ ایک جنگل میں 2 شیر. جب ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے تو ایک جو پاورفل اللہ ہے اس کائنات کا ایک ہی مالک ہو سکتا ہے، تو 2 تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں پھر اسلامک اسٹڈیز ایسا پڑھی، احادیث، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقیات کے قصے ہیں. جیسے ایک بوڑھی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی. تو کچھ دن کے لیے اس نے کچرا پھینکنا چھوڑ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ عیادت کی. تو پھر اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے. تو ایسے قصے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھرے پڑے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے امن کے لیے اور شانتی کے لیے. تو
یہ چیزیں پڑھ کے اس سے الحمدللہ کافی متاثر ہوئے. اور دوسری جو یہ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات جو مین جو تھی وہ یہ کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے شادی کس طرح کرنی ہے، آپ نے عبادت کس طرح کرنی ہے، آپ نے معاملات کیسے چلانے ہیں، آپ نے معاشرت کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے الحمدللہ اسلام میں. اور اگر آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو جیسے کرسچینٹی ایک بڑا مذہب ہے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو اگر کسی عیسائی کو شادی کرنی ہے تو اس کے پاس تو ان کے طریقہ کار ہی نہیں ہے، یا تو وہ مطلب گاڈ کے گیون نبی کے ذریعے سے کوئی طریقہ نہیں ان کے پاس کہ وہ شادی کس طرح کریں. ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، لیکن جو اللہ پاک طریقہ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دیا ہے شادی کرنے کا، وہ آپ اپنی امت کو بتائیں. وہ طریقہ کسی اور نبی نے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نے مثال دی، انہوں نے اپنے امت کو نہیں بتایا. تو اس کا مطلب وہ کمپلیٹ کوڈ نہیں ہوا، کیونکہ شادی کرنا تو ایک بہت بڑا کام ہے، زندگی کے لائف کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے، تو وہی مسنگ ہے. تو ایسی چیزیں اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں گے ہندوازم میں، تو ہندوازم کے لیے ہم بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے، چونکہ صبح میں ہماری ایتھکس کی کلاس ہوتی تھی، اور جو مسلمان ہوتے تھے ان کی جو ہے وہ قرآن شریف 15 منٹ کے لیے پڑھتے تھے. تو 15 منٹ جو ہے وہ ہم رامائن، ہمارے ایک ہندو استاد تھے وہ ہمیں پڑھاتے. تو اس میں انہوں نے یہ ہمیں پڑھایا تھا کہ جو یہ گیتا ہے یہ لکھی گئی ہے، یہ جو شاستر ہیں، یہ وید جو ہے وہ پرانے کسی ان کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے انہوں نے لکھے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ کسی انسان نے لکھے ہیں تو اس کی انسان کی عقل تو محدود ہے. تو ایک اس کا مطلب وہ جو طریقہ کار ہوں گے یا اس کے اندر جو پرنسپلس ہوں گے وہ بھی ایک محدود عقل والے پرنسپلس ہوں گے، وہ مکمل کمپلیٹ ضابطۂ حیات نہیں ہو سکتے. اور ایک چیز جو آپ کو اللہ پاک نے دی ہے کہ قرآن شریف میں، جس کے اور اس کی ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ اللہ الحمدللہ 1400 سال میں ہمارا قرآن شریف تبدیل نہیں ہوا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں اور کروڑوں جو ہیں وہ حفاظ ہیں. کہ اگر ایک قاری صاحب کوئی ایک آیت یا ایک ورڈ آگے پیچھے کرتے تو فوراً ایک بچہ بھی پیچھے اس کو بتا دے گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو الحمدللہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو جب وہ محفوظ ہے تو اس کے اندر جو اللہ پاک کی تعلیمات ہیں اس کا مطلب وہ بھی محفوظ ہیں. تو وہ گاڈ گیون ہیں. تو اس کا مطلب گاڈ گیون جو چیزیں ہوں گی وہ مکمل ہوں گی اور پرفیکٹ ہوں گی، اور جو ہاتھ سے لکھی گئی چیزیں ہیں وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہیں. تو ایسے سوالات کر کے پھر ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ ہاں نہیں، اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام ہی جو ہے وہ وحدانیت سکھاتا ہے، اور اسلام ہی جو ہے وہ صحیح مذہب ہے. تو الحمدللہ پھر آسا سے وہ شرح صدر ہوا اور ہم نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا. تو الحمدللہ ایسے جو ہے وہ اسلام ہم نے قبول کیا. پھر ہم جو چونکہ چاروں بھائی نے ایک ساتھ ہی اسلام قبول کیا، تو اس کے بھی یہ کہانی ہے کہ 4 بھائی جو ہم تھے وہ ایک ساتھ ہی تقریباً ہم عمر ہیں. 2 ہم جڑوا تھے، ایک بھائی ہمارے 2 سال چھوٹے ہیں، ایک بھائی جو ہمارے کفیزاد بھائی ہے وہ 2 سال ہم سے بڑے ہیں. تو تقریباً ہم عمر تھے، ہم ساتھ ہی کرکٹ کھیلتے تھے، پھر ساتھ ہی ڈسکشن بھی ہمارے ساتھ ہی چلتے رہتے تھے. تو اس سے ہم چاروں نے مطلب متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اسلام ہی حق ہے اور اس کو ہی اپنانا چاہیے. اور ہمارا قدم یہ وہ نہیں تھا کہ اسلام یہ سکھاتا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیں اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں. لیکن 93 میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. اس وقت جو ہمارے گھر والے تھے وہ تھوڑے مطلب کافی کہیں کہ اسٹرکٹ تھے اپنے مذہب کے حساب سے. اور چونکہ وہ پنچایت کا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی گھر میں کوئی مسلمان ہو جائیں تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہر ایک کو اپنا جو بھی عاقل بالغ ہے اس کو اپنا حق ہے کہ جو جس مذہب کو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ آ کے وہ اڈاپٹ کر لے. تو الحمدللہ ہم نے اڈاپٹ کیا، لیکن گھر والوں کی بات پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ بالکل الگ ہو گئے. تو الحمدللہ اسلام کا جو قبول کرنے کا طریقہ وہ یہ تھا کہ اسٹارٹنگ اس طرح کے اسلامک پڑھتے پڑھتے جب ہم 9ویں جماعت میں پہنچے تو پھر کافی الحمدللہ شعور آ گیا. تو پھر ہم نے اسٹارٹ کی نمازیں پڑھنا چھپ چھپ کے. کہ پہلے ہم نے چھپ چھپ کے جو ہے وہ ایک دوست تھے ہمارے مسلمان، ان سے کلمہ پڑھ لیا. اور اب ہم نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے، لیکن گھر والوں کو بتایا نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، رہتے ہم اپنے گھر میں ہی تھے.
لیکن پھر چونکہ ہم جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کہتے تھے ہم جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم اندر میں کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں. جب مسلمان ہو گئے تو اب وہ ہمارے اوپر دوسری چیزیں بھی لازم ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, اور دوسرے جو اسلامی احکامات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کریں. تو لیکن بیسک جو بنیادی جو احکام ہے وہ ہے نماز. تو ہم نے نماز سے اسٹارٹ کیا. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ ہمیں نماز سکھائیں آپ, تو اس نے ہمیں چھپ چھپ کے نماز سکھائی. ہم نماز سیکھ گئے. پہلے ہم نے کل اللہ جو ہے جو صورت ہے کل اللہ وہاں سے اسٹارٹ کیا, کل اللہ پڑھا, اس کو کمپلیٹ کیا. پھر ایک دو صورتیں اور ہم نے یاد کی. اس طرح پھر ہم نے چھپ چھپ کے جو ہے وہ جہاں موقع ملتا وہاں نماز پڑھتے. اسکول جاتے, واپسی پہ آتے, زور کا ٹائم ہو جاتا تھا, کہیں کسی مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھ لیتے. اسی طرح پھر ہم دوبارہ ٹیوشن میں چلے جاتے تو عصر کا نماز کا ٹائم ہو جاتا, وہاں عصر پڑھ لیتے. پھر گھر میں آ جاتے تو مغرب کے ہمارے پاس سائڈ میں ہمارا ایک اور گھر تھا, چھوٹا تھا, وہ مہمانوں کے لیے تھا. تو مہمان جس دن نہیں ہوتے تھے تو اس دن وہاں مغرب جا کے وہاں پڑھ لیتے تھے. عشاء کی نماز ہم چاہے وہ گھومنے کے بہانے کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں ایسے شہر میں شام کو چکر لگانے کے لیے, تو عشاء کی نماز جا کے وہاں پڑھ لیتے تھے. اس طرح کر کے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. پھر جب رمضان کے روزے آئے تو پھر چھپ چھپ کے رمضان کے روزے بھی رکھنے شروع کیے. بہرحال لیکن پھر گھر والوں کو شک ہونا شروع ہو گیا, چونکہ بچے تھے, چیزیں اتنی اس انداز سے چھپا نہیں سکتے تھے. تو گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ان میں کوئی مسلمان ہونے کے جینز آ گئے ہیں. تو پھر انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, کہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں اور کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے اگنور کیا کہ بچے ایسے کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, ان کے اثرات ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے اگنور کیا. بعد میں لیکن جب ہم زیادہ چیزیں کرنے لگے, بس ہم سنتوں بھی عمل کرنا شروع کیا, بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں, 3 سانس میں پانی پی رہے ہیں, اس طرح کر کے. اور دوسری سنتوں میں نماز پڑھنا, نماز کا جب ٹائم ہو تو آذان آئے تو تھوڑے ہمارے چہرے متغیر ہو جاتے کہ یار اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اب چھپ چھپ کے وضو کیسے کریں, نماز کہاں پڑھیں, کیا کریں. تو اس پریشانی میں, لیکن وہ بڑے تھے وہ سمجھ جاتے تھے چیزیں, اور الحمدللہ چھپ چھپ کے ہم تہجد بھی پڑھتے تھے. تو یہ اتنی چیزیں کرنے کی وجہ سے جب وہ بعد میں ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ساری چیزیں وہ کر رہے مسلمانوں والی, پھر انہوں نے سمجھانا شروع کیا. پھر ہم وہ سوالات کرتے تھے یہ کیسے کیوں ہے, تو یہ اتنے ملٹیپل بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں, یا بھگوان جو ہے وہ آپ کے اس میں دھرم یہ ہے کہ رامائن میں ہمیں پڑھا تھا کہ بھگوان جو ہے وہ خود انسان کی صورت میں اس زمین پہ آتے ہیں اور جو پاپ ہیں اور گناہ جو ہے وہ ختم کر کے دوبارہ چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے تھے کہ بھگوان اپنے انسان کی شکل میں کیسے آ سکتا ہے بھگوان. وہ کہتا ہے بھگوان کی مرضی ہے وہ آ سکتا ہے. مان چلو بھگوان کی مرضی ہے تو پھر وہ بھگوان چلا گیا تو مر گیا, تو بھگوان تو ایک ہی ہے تو مر گیا, تو پھر دوسرا بھگوان کہاں سے آ گیا. تو ایسے سوالات وہ الجھ جاتے تھے, ہمیں پراپرلی سیٹسفائی نہیں کر پاتے تھے. تو پھر ہم کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا دین صحیح ہے کہ وہ بھگوان اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے, سب کا ہے, وہ نبیوں کو بھیجتا ہے یہاں زمین پہ, وہ اس کا پیغام پہنچاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے, چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر امت جو ہے ان کی اگر بگڑنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے نبی کو اللہ پاک بھیجتے ہیں. پھر وہ آ کے تبلیغ کرتے ہیں لوگوں میں, اللہ کی وحدانیت کو آ کے جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وہی کرنے والے ہیں, انہی سے مانگنا چاہیے. تو یہ بات لاجیکل سمجھ میں آتی تھی کہ ہاں بھگوان جو ہے وہ تو بادشاہ ہمیشہ خود نہیں آتا, بادشاہ تو آرڈر دیتا ہے کہ یا جا کے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بادشاہ خود کیسے آئے گا اس میں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ایسا ایسا پھر یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسلام حق ہے, تو ہم نے اسلام قبول کیا. پھر میں بات کر رہا تھا نویں جماعت کی. نویں جماعت کے بعد اب میٹرک ہوا, میٹرک کے بعد جو ہے وہ ہمارے دوست تھے, ایک ان کا نام ممتاز عباسی تھا, تو انہوں نے پھر وہ تھوڑے مذہبی تھے, ہمارے پڑوس کے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ ان کے تھوڑے خیالات اسلامی ہیں, تو پھر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا گائیڈ کرنا شروع کیا, اسلام کے بارے میں زیادہ بکس دی. پھر ہم نے قرآن شریف جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا, اور پہلے ناظرہ پڑھا, پھر تھوڑا ترجمہ پڑھا اس کا. اس کے بعد پھر جب تک کرتے کرتے ہم فرسٹ ایئر اور انٹر میں پہنچ گئے, تو پھر حالات اور زیادہ مضبوط ہو گئے اسلام میں. تو پھر حالات جو ہے گھر والوں کی طرف سے زیادہ مطلب سخت ہو گئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم آپ کو انڈیا لے جائیں گے,
پھر انڈیا کے ڈر سے کہ بھائی وہاں انڈیا لے جائیں گے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوں گے، وہ تو ہندوؤں کا ملک ہے، تو پھر ہماری مسائل ہیں. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا، جب تک ہم انٹر کر چکے تھے، اب ہم فارغ تھے پچھلے 93 میں، وہ ایک سال بیچ میں ہوتا تھا جب تک رزلٹ آئے. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ مسلمان ہوں. ہمارے جو دوسرے بھائی تھے، جس کا میں نے کہا تھا، ایک تو ہم 3 بھائی مسلمان ہیں، ایک ہمارا حفیظات بھائی، ایک ہمارے بھائی تھے ہم سے بڑے، ہم سے بڑی بہن تھی، اس کے جو سیکنڈ تھے بڑے جو تھے وہ وجے کمار تھے، وہ جو پروفیسر تھے. اس کے بعد جو سیکنڈ تھے دلیپ کمار، وہ ابھی انڈیا میں ہیں. وہ بھی مطلب اندرونی طور پہ کافی متاثر تھے اسلام سے، لیکن وہ جو تھے وہاں کراچی میں پڑھتے تھے ایس ایم سی میں، سیکنڈ ایئر میں MBBS کے. تو ان سے ہم نے بات کی، چونکہ ہم نے تھوڑا دیکھ لیا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ مذہب کی طرف ان کا جو ہے رجحان ہے. تو ان کو پھر ہم نے کہا کہ بھائی آپ بھی، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی مذہب کی طرف، اسلام کی طرف آپ کا رجحان ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں. تو پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا نہیں ایسے نہیں، مسلمان نہیں ہونا. تو اگر مسلمان ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سنبھالے گا کون، پڑھائے گا کون، میں ڈاکٹر ہو جاؤں تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جو ہے جب مجھے جاب واب مل جائے گی تو آپ کو کم از کم کوئی بھائی آپ کا سنبھالنے والا تو ہوگا آپ کو، ورنہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے کیسے حالات ہوتے ہیں. مطلب وہ ہمیں سمجھانے لگے. لیکن ہم چونکہ ہم سے چھوٹے تھے تو ہم نے کہا نہیں ہم تو مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ہمیں اعلان کرنا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے. تو ہم جب مسلمان ہو گئے تو وہ وہاں کراچی میں تھے، تو پھر انہوں نے، ہم نکل آئے اور اعلان کر لیا. ہم وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر خالد محمود سنو تھے لاڑکانہ میں، وہ مذہبی شخصیت تھی، تو ان کے ہاتھ میں ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو جب گھر والوں کو پتا گیا کہ یہ 3 لڑکے تھے وہ نکل گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا، تو پھر ان کے اوپر بھی تھوڑا بہت شک تھا ہمارے دوسرے بھائی کے اوپر. تو ان کو بلا لیا کراچی سے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ آ جائیں ادھر. جب وہ وہاں پہ آئے تو پھر ان کے اوپر سختی کرنا شروع کی کہ آپ بھی جو ہے آپ کا بھی رجحان اس طرف تھا. اور کچھ دنوں کے بعد ان کو جو ہے فوراً انہوں نے انڈیا بھیج دیا. اس کے بعد سے ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو یہ تھوڑی بہت اسٹوری ہے کہ کیسے ہم تھوڑا امپریس ہوئے اسلامک اسٹڈیز سے، اور اس طرح کر کے پھر سوالات گھر والوں سے پوچھتے رہے. پھر ہم ان سے سیٹسفائی نہیں ہوئے، اور جو اسلامک اسٹڈیز جو تھی، جو اسلامک ہماری تعلیمات تھی، ان سے ہم سیٹسفائی ہو گئے اور بالآخر ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. ماشاء اللہ بہت بہت زبردست آپ نے باتیں کی، اور جو آپ نے مثالیں ہندو خداؤں کی دی اور ایک لاجیکل ریزننگ کے تحت آپ نے اپنی سوچ کا بھی استعمال کیا کہ کیسے کوئی ایسا خدا ہو سکتا ہے یا اتنے سارے خدا ہو سکتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ نے جس طرح بیان کیا. میں ایک اور سوال ہی کرنا چاہوں گی کہ آپ کی اس وقت جب آپ نے آفیشیلی اپنے دل میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ آپ میں مسلمان ہوں، اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی اور فائنینشیل اسٹیٹس کیا تھا آپ کا؟ آپ انڈیپینڈنٹ تھے، پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، یا کوئی جاب وغیرہ تھی؟ نہیں، جب ہم نے قبول کیا تھا اسلام، وہ تو ہم تھے مطلب 2 بھائی جو تھے جڑاؤ 9ویں جماعت میں تھے، تو ہم ڈپینڈنٹ اچھا تھے اس پہ. اب 9ویں جماعت کے حساب سے آپ لگا لیں کوئی تقریباً بنتی ہے ہمارے کوئی 14 سال کوئی عمر تھی. تو اچھا ماشاء 14 سال میں ہم نے آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے چھپ کے اسلام قبول کر لیا، کہ گھر والوں کے اوپر ظاہر نہیں کیا. پھر اللہ. آہستہ آہستہ جو جیسے ہم نے نمازیں پڑھنا سیکھی، روزے رکھنا سیکھے، تو اب اس پہ عمل جب کرنا شروع کیا تو پھر گھر والوں کا شک ہونا شروع ہوا کہ یار یہ تو اسلام کی طرف جا رہے ہیں. اور پہلے تو میں نے بات کی کہ انہوں نے اگنور کرنا شروع کیا کہ ایسے چلو چونکہ مسلمان کے ملکوں میں ہم رہتے ہیں تو ان کا تھوڑے بہت اثرات ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ وہ تھوڑے وہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ عمل کر رہے ہیں. تو پہلے انہوں نے مذاق سمجھا. بعد میں جب ہم تھوڑا سیریس، انہوں نے ہمارے اندر سیریسنیس دیکھی تو پھر انہوں نے جو ہے تھوڑا سختی کرنا شروع کی. یہ کیا کریں، میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں کہ میں نے نمازوں کا تو آپ کو بتا دیا کہ ہم کس طرح چھپ کے نماز پڑھتے ہیں. روزے بھی ہم الحمدللہ چھپ کے رکھتے تھے. اب اس میں ہم سارے چونکہ چھت تو پڑ گیا تھا گھر والوں کے، تو روزے ہم اس طرح رکھتے تھے کہ 2 بھائی روزے رکھتے تھے اور 2 بھائی روزہ نہیں رکھتے تھے. یعنی 2 بھائی جو روزہ رکھیں گے تو ان کا کھانا کون کھائے گا، تو وہ کھانا جو ہے وہ باقی 2 بھائی کھائیں گے ان کے.
تو ہم اس طرح ترتیب بنائے تھے 15 روزے جو ہے 2 بھائی رکھیں گے، 15 روزے جو ہے وہ دوسرے 2 بھائی رکھیں گے. تو ماشاء جو 2 اللہ. بھائی روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ ان کا 2 بھائیوں کا جنہوں نے روزہ رکھا ہے کھانا کھا لیں گے، تاکہ گھر والوں کو جو ہے وہ شک بھی نہ ہے. چونکہ ہم ساتھ میں ہی ہوتے تھے، ایک ہی عمر کے تھے، ساتھ ہی کھیلتے تھے، پڑھتے تھے، تو ہم گھر والوں سے کھانا بھی جو ہے وہ ایک ساتھ ہی لے لیتے تھے کہ ہمیں ساتھ ایک ساتھ ہی کھانے کی. تو ایسی کسی کونے میں کمرے میں جا کے ہم کیا کرتے تھے کہ ان دونوں کو کہتے، جس کا روزہ ہوتا تھا وہ کہتے دوسرے بھائی کو، بھائی آپ یہ ہمارا کھانا بھی کھاؤ. تو کبھی کبھی یہ کھانا زیادہ ہو جاتا تو وہ کھا نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں بھائی کھاؤ، گھر والوں کو چٹ پٹ جائے گا، کھا لو مہربانی، ورنہ پھر روزہ توڑنا پڑے گا. اور ایسی بالکل. سچویشن بھی آئی کہ ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا تھا، تو گھر والوں نے کوئی کام تھا، میں گھر، چونکہ آپ کو پتا ہے لاڑکانہ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو میں کام سے چلا گیا، کام کر کے واپس آیا، کسی اور گھر پہ کچھ چیزیں دینی تھی، وہاں سائیکل پہ گیا، پھر واپس آیا تو بہت زیادہ پیاس لگی، میں بھول گیا تھا میرا روزہ ہے. تو میں نے 2 گلاس پانی پی لیے، بڑے آرام سے آ گیا. پھر مجھے یاد آ رہی میرا تو روزہ ہے. پھر چونکہ مسائل کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا روزہ تو ٹوٹ گیا، کھا لو اور پی لو، اس طرح بھی ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر والوں کو زیادہ شک ہو گیا، روزہ تھا میرا، جو ہمارے بڑے بڑے بھائی تھے تو وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کھانا دیکھو کہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، یا پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا. اب وہ میں نے زیادہ تر ٹال مٹول یہ وہ آگے پیچھے کرنا کوشش کی، لیکن ساتھ بیٹھا ہی رہا. پھر مجبوراً جو ہے مجھے روزہ توڑنا پڑا. تو ایسی سچویشن بھی آتی تھی. بہرحال ان کو مطلب یہ باور کرانے کے نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، اب یہ صحیح ہے، لیکن بہرحال وہ بڑے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں. پھر وہ کبھی جی. پیار سے سمجھاتے تھے، کبھی جو ہے وہ دھمکی دے کے سمجھاتے تھے کہ تمہیں انڈیا لے جائیں گے، وہاں پھر جو ہے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور تو اس طرح پھر اب جب مطلب یہ اس طرح چلتا رہا، گھر والوں کو پیار سے سمجھاتے، کبھی جو ہے وہ سختی کرتے، لیکن ہم صحیح. باز نہیں ہے، کر کے انٹر پہ پہنچ گئے. اب انٹر کے بعد اتنے حالات خراب ہو گئے گھر والوں کے اور ہمارے، مطلب شدید وہ ہو گئے اختلافات سمجھے. اب بالکل جیسے کہ ہمیں گھر سے بھی وہ باہر جانے نہیں دیتے. والد صاحب کے ہمارے وہ ایک نوکر تھے، ہمارے گھر میں کام کرتے تھے، وہ ان کو ساتھ لگا دیتے تھے ہمارے پیچھے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں بھائی کہاں جا رہے ہیں، یہ چاروں بھائی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم شام میں ہم جاتے تھے، چھپ کے جا کے مسجد میں، ہم نے کونے میں پکڑی ہوئی تھی مسجد، وہاں پہ ہم جا کے نمازیں پڑھتے تھے. تو جو ہمارے جو پفیزاد بھائی ہیں، ان کے والد صاحب، ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ روزانہ اس ٹائم پہ جاتے ہیں، نماز عصر کے ٹائم پہ نکل جاتے ہیں، اور عصر مغرب عشاء پڑھ کے ہم آتے تھے، 3 نمازیں نکال کے پڑھ کے بڑے آرام سے عشاء کے بعد آ جاتے تھے. ان کو یہ شک ہو گیا کہ لگتا ہے 3 نمازیں جا کے کسی مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ مسجد اتنی خفیہ تھی کہ وہ ہم نکل جاتے تھے. ان کو پتہ، وہ ایک گلی میں تھی، چھوٹی پتلی گلی تھی، ان کو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی چھوٹی پتلی گلی میں کوئی مسجد ہے. تو بہرحال وہ روزانہ ان کو ٹریک کرتے، ایک دن انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو پھر اور زیادہ حالات خراب ہو گئے کہ یہ تو مسلمان ہو گئے. پھر ہم نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پھر اس کے اوپر جو ہمارے پفیزاد بھائی، ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگانا چھوڑ گیا، ہاں یہ بے وقوف جو ہے مسلمان ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. بہرحال وہ سب نظر میں گئے تھے. تو انہوں نے اور زیادہ سختی کی. اب آپ گھر سے جانے بھی نہیں دیتے، جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ ہوتا تھا. تو پھر ہم نے کہا کہ اب تو بہت مشکل ہے، جو ہے اسلام پہ ہم عمل بھی نہیں کر سکتے، پھر اس زندگی کا کیا فائدہ. جب ہم نے کلمہ بالکل. پڑھا ہے تو اب ہم کھلے عام جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے اعلان کر دیا. بالکل ٹھیک. یہاں پہ مجتبیٰ بھائی ایک سوال ضروری کرنا ہو جائے گا، کیونکہ آڈینس سے بھی ہمارے ایک بھائی ہیں شراز بھائی، انہوں نے بھی سوال یہ کیا کہ واٹ واز دا ریئیکشن آف دا ریلیٹیوز آفٹر امبریسنگ اسلام. اب آپ نے کہا کہ آپ 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ اسلام قبول کر چکے تھے، کئی دفعہ آپ کو چھپ کے نماز پڑھنی پڑی، چھپ کے روزے رکھنے پڑے، لیکن جب فائنلی ان کو کنفرم ہو گیا، آپ کی جو کمیونٹی تھی، ظاہر سی بات ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ ہندو کمیونٹی بڑی کلوزلی ٹائٹلی نٹ رہتی ہے، ایک ساتھ مل جل کے تہوار مناتے ہیں اور ہر گھر کی خبر ہوتی ہے ان کو. تو آپ کی کمیونٹی نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے حالات کو یا آپ کے اس فیصلے کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیا سختیاں آپ کے اوپر ہوئیں، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیے گئے، یا پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا
کہ یہ چلا گیا تو چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ اکیلے نہیں تھے نا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے باقی دیگر بھائیوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو یہ ایک ہندو چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی ہے پاکستان میں، اس میں سے اگر ایک ساتھ اتنے سارے لوگ اسلام قبول کریں تو کمیونٹی ہل کے رہ جاتی ہے. کیا ری ایکشن تھا آپ کی ہندو کمیونٹی کا آپ کی طرف، خاص کر آپ کے رشتہ داروں کا؟ کہ 14 سال میں ہم نے چھپ چھپ کے اسلام قبول کر لیا. پھر 3 سال ہم نے ایسے ہی نکال لیے کہ کبھی چپ کے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی ایسا ایسا کر کے. پھر ان کو بھی آہستہ 3 سال میں جا کے کنفرم ہوا کہا یہ باقی مسلمان والوں ساری چیزیں کر رہے ہیں اور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمیں سمجھانا کہ گھر مت چھوڑ کے جانا، یہ نہیں وہ نہیں. اور انہوں نے پھر پلاننگ کرنا شروع کی پیچھے پیچھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہماری کمیونٹی میں آپ کو پتہ ہے ان کی جو پنچایت ہوتی ہے اور کمیونٹی ہوتی ہے اس میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی. پھر کمیونٹی کے پھر مسائل ہوتے ہیں کہ اگر کسی گھر سے کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ان کے گھر والوں کی جو لڑکیوں کے رشتے ہونا بند ہو جاتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر کہ بھائی یہ ان کے تو گھر کے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ان کے عورتوں کے اوپر بھی جو ہے بچیوں کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے. تو ایسے گھرانے سے جو ہے وہ رشتے نہیں کرنے. تو گھر والے اب سوچنے لگے تھے کہ اب یہ باز آنے والی نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ انڈیا لے جائیں. کیونکہ کچھ ہمارے مسلمانوں نے پہلے 1-2 سال پہلے جو ہمارے کزن تھے وہ جو ہے ان کو ہمارے چچا نے جو ہے وہ انڈیا بھیج دیا اسی ڈر کی وجہ سے کہ لیکن کہ ہمارے جو فادر ہیں ان کے بچے خراب ہو گئے ادھر سے اپنے بیٹے کو لگے اب ان کو انڈیا بھیجیں. اور ہمارے اوپر بھی سختیاں زیادہ ہو گئی. تو ہم اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے کہ سختیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اب ہمیں اعلان کر دینا چاہیے. تو پھر ہمارے وہ ایک مذہبی جو ہے وہ شخصیت تھی وہ شہید ہو گئے، ڈاکٹر خالد محمود عمر. ان کا مدرسہ ہے، وہ تھوڑی مذہب وہ تھوڑے ان کا ٹچ بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور مذہبی ہے. تو ہمارے دوست ایک ان کے پاس چلے گئے کہ چونکہ آپ سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں تو آپ جو ہے اور جو ہے یہ ہندو کمیونٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور یہ سارے پڑھے لکھے ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ہوتے تھے انڑ، وہ بڑے اسٹرانگ تھے لاڑکانہ کے. تو ان کے ساتھ وہ ان کے چیف انجینئر تھے تو ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو وہ انڑ بڑے اسٹرانگ ہیں. تو وہ دو ہمارے دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر شک تھا کہ اس دوست کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو وہ دوست جو تھے وہ گئے ڈاکٹر خالد محمود عمر کے پاس. ان کو کہا کہ چونکہ آپ مذہبی شخصیت بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں تو آپ لہٰذا یہ 4 لڑکے ہیں بڑی اسٹرانگ فیملی سے ہیں، یہ مسلمان ہوں گے لیکن برڈن بہت آئے گا آپ کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی. تو اگر میرے اوپر مسائل آئیں، آپ تو مذہبی ہیں اور سیاسی ہیں تو آپ تو اپنے آپ کو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن میرے فیملی کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اگر میں جیل میں چلا جاؤں تو اس کے لیے بھی آپ نے ہی مجھے چھڑوانا ہے، یا کوئی بھی میرے والدین کے لیے یا میری فیملی کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. اور ان بچوں کو جو ہے وہ مطلب وہ پہلے ان کو جا کے یہ عہد لے کے آئے، وہ اکیلے گئے ان کے پاس. ان کے کہ بچوں کو آپ نے سب سنبھالنا ہے، پڑھانا بھی ہے، لکھانا بھی ہے، سب کچھ آپ نے کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. تو آپ ایسا کریں، ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے بچوں کو لے آئیں، میں ان سے پوچھ لوں واقعی وہ پکے بھی ہیں، اسلام کو واقعی قبول کرنا چاہتے ہیں یا ایسے ہی بس ہوائی باتیں ہیں. تو پھر جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ڈاکٹر خالد محمود عمر ہیں، وہ مذہبی شخصیت ہیں، سیاسی بھی ہیں. تو ان سے میں نے بات کر لی ہے، آپ جا کے ان کے پاس مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بچوں کو مجھ سے ملاؤ، ایسا نہ تو کل عدالت میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہاں پہ یہ ان کا بیان جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو پھر میرے لیے مسئلہ ہوگا کہ آپ نے زبردستی مسلمان کیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بچے مجھ سے ملوائیں. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ جا کے مل لیں. تو ہم نے پروگرام بنایا. اس دن وہ تھا 93 میں ہم مسلمان تھے، 10 اگست 93 وہ چیلم کا دن تھا. تو اس دن وہ ہلا گلا تھا، بچے بھی باہر کھیلتے ہیں تو گھر والوں میں پرواہ نہیں تھی. تو ہم نے وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اسی دن جا کے ڈاکٹر صاحب سے جا کے ملاقات کی. تو جب ہم گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس تو 3 تو ہم بڑے تھے. اب چونکہ میں آپ 14 سال میں ہم نے جب 9ویں جماعت میں تھے اور 14 سال عمر تھی اس وقت ہم نے قبول کیا تھا. 3 سال ہم نے نکال لیے. تو اب ہماری عمر تقریباً 17.5 سال 17 سال 17.5 سال تھی اور تقریباً 18 سال قریب ہونے والی تھی.
ہم سے جو پوفیزاد بھائی تھے وہ 2 سال بڑے تھے، تو وہ تقریباً ان کی 18 سال سے زیادہ تھی. ہمارے جو چھوٹے بھائی تھے وہ تک ہم 2 سال کم تھے، تو ہمارے تقریباً 18 سال ہونے والی تھی، تو ان کے تقریباً کوئی 2 سال کم، کوئی 16 سال یا کے قریب عمر تھی، 15 سال 16 سال. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے، تو پھر انہوں نے چونکہ وہ تھے سیاسی بھی تھے، تو سیاسی صاحب سے انہوں نے جو وکیل تھے ان سے بات کی کہ پاکستانی قوانین کیا کہتے ہیں اگر مسلمان ہونا چاہیں. یہ 4 لڑکے ہیں، بڑی اسٹرانگ فیملی سے ہیں، اور ان کے ایک چچا جو ہیں وہ تو وکیل ہیں اس کے سیشن کورٹ کے لاڑکانہ میں، اور ان کے تعلقات ہیں بڑے، اور ویسے بھی ان کی فیملی اسٹرانگ ہے پیسوں کے حساب سے، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے دے کے، اور یہ وکیلوں کو خرید کے یا ججوں کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے حساب سے انہوں نے وکیلوں سے مشورے کیے کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 3 لڑکے تو یہ بڑے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ تقریباً 18 سال ہونے والے، وہ 18 سال سے زیادہ ہے، ایک چھوٹا جو ہے اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو بچہ جو بھائی ہے آپ کا یہ چھوٹا ہے 2 سال، تو آپ نے جہاں پہ 3 سال نکال لیے 1-2 سال اور نکال لیں، تو جب تک ان کی عمر 18 سال ہو جائے گی تو قانونی طور بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر آپ اسلام قبول کر لیجیے گا. بہرحال انہوں نے دیکھ لیا تو یہ لڑکے پکے ہیں، لیکن یہ ایک قانونی مسئلہ آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے دوسروں سے مشورہ کی. ایک اور عالم دین تھے شکارپور کے، وہ آئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ان کو سمجھایا ارے ڈاکٹر صاحب یہ بچے ہیں تقریباً 1-2 سال کم ہے، اور لڑکے ہیں لڑکیاں تو نہیں ہیں، اور آپ اسلام قبول کروا لیں. 1-2 سال کے بعد ان کا 1-2 سال کے بعد آپ ان کے بیانات کروا لیجیے گا، تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا قانون ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ مجبور ہیں. لیکن ہم جج بھی الحمد للہ مسلمان ہیں، ان کو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دے دیں گے، کوئی مطلب بتا دیں گے کہ انہوں نے 8 سال میں قبول کیا تھا اسلام، تو یہ تو بچے پھر بھی کوئی 18 سال کے قریب ہیں، اور 16 سال کی عمر ہے ان کی، تو وہ زیادہ عمر ہے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے ہمت دلائی. ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب ایگری ہو گئے، چلے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ہم آپ کو مسلمان کرتے ہیں. لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آدھے گھنٹے کا مہلت دیں، ہم گھر جا کے گھر والوں کو بھی دیکھ آئیں، اور ہمارے جو کاغذات ہیں وہ بھی ہم لے آئیں. وہ ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کے بعد کوئی ملاقات ہو نہ ہو، چلو آخری دفعہ جو ہے ہم ان کو دیکھ لیں. بھی ہیں، اور واقعی یہ سارے حالات اور واقعات اسلام قبول کرنے کے بعد تو فیس کرنے ہی پڑتے ہیں. گھر والوں کی بھی طرف سے بھی کافی ساری مزاحمتیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کی عمر بھی اس وقت چھوٹی تھی جب آپ نے یہ فیصلہ لیا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین اسلام کے لیے، آپ کے بھائیوں کو بھی دین اسلام کے لیے پسند فرمایا. اللہ کا احسان ہے ہم سب پر کہ انہوں نے ہمیں آزمائش کے طور پہ ایک ایسے گھروں میں تو پیدا کیا جہاں پہ اسلام نہیں تھا، لیکن ہمیں اس کفر میں رہنے نہیں دیا. میں بھی چاہے اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، آپ کے بھائیوں کی بات کروں، ہمارے جیسے کتنے لوگ ہیں کہ ان کو قدر اور پہچان اسلام کی تبھی ہوئی جب ہم نے اسلام کو اپنایا. اور یہی خوبصورتی ہم آج سب کے سامنے لا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے آنے کے بعد، اس میں آنے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن مصطفیٰ بھائی یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے وہ بھی کروں گی کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ ڈٹے رہے اپنے دین اسلام قبول کرنے پہ، آپ کے بھائی بھی ڈٹے رہے، لیکن آپ کے گھر والوں کو آپ نے کبھی کوشش کی اسلام کی دعوت دینے کی؟ اور ابھی کوئی ایسی کوئی ملاقات ان سے اس حوالے سے، دین اسلام کی دعوت کے حوالے سے؟ کیونکہ ہر بچہ یہ چاہتا ہے، ہر اولاد یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کو اگر وہ غیر مسلم ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے. آپ نے ٹرائی کی، کوشش کی، اور اس کے کیا نتائج نکلے؟ جی میں جواب دیتا ہوں ضرور. کہ بہرحال ہم آئے واپس، گھر والوں کو آخری نظر دیکھا، اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ گئے مدرسے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس. اور ہم نے ڈاکٹر صاحب نے مین وائل جو ہے وہ ہمارے پڑوس کے ہی ایس ڈی ایم تھے، تو ایس ڈی ایم سے ان کو فون کیا کہ یہ لڑکے ہیں آپ کے ہی پڑوس کے ہیں، اور آپ کے پاس بیان دیں گے کہ یہ ہم اپنی رضا خوشی سے مسلمان ہوں گے. بہرحال ان سے بات کی، ہم واپس آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو وہ اے سی ایم چونکہ ہمارے جانتے تھے فیملی کو، پڑوس میں بھی تھے، تو وہ بھاگ گئے، وہ چلے گئے، انہوں نے بیان نہیں لیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے قریبی ہمارا شہر ہے رتو دیرو، وہاں لے گئے، وہاں کے اے سی ایم سے بات کی، پھر انہوں نے ہمارا بیان لیا، اور بیان لینے کے بعد اس نے مبارکباد دی. اور اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی بات جو ہے انہوں نے کہی تھی کہ دیکھیں بیٹا،
آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور اس وقت آپ کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ مسلمان ساتھ ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں اللہ اکبر کے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے، اور بڑی خوش بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ سارے جو ہے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں اور آپ جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں. تو آپ جو ہے وہ اسلام پہ ڈٹے رہیے گا اور جو ہے اسلام کو مت چھوڑیے گا. اور الحمدللہ جو ہے اس کے بعد جو ہمیں سمجھ میں آ گئی اور ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہاں واقعی ہم نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے، اسلام کو دیکھ کے، نہ کہ مسلمانوں کے دیکھ کے. کہ مسلمانوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر ہم مسلمانوں کو دیکھتے تو شاید کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتے. ہم نے جو ہے وہ اسلام کو دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ قائم دائم رہیں گے. اور الحمدللہ اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے استقامت دی اور جو حالات آئے لیکن ہم ڈٹے رہے. حالات الحمدللہ اتنے مشکل نہیں ہے، اس کے بعد اللہ نے بہت آسانی کی اور ہم ڈٹے رہے اور اپنے اسلام پہ جو ہے وہ قائم رہے. بہرحال اس کی بات بہت اچھی تھی اور یہ بات سب کے لیے کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کو دیکھیں نہ کہ مسلمانوں کے حالات تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے بیچارے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ نماز تک نہیں پڑھتے. تو آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام میں الحمدللہ کوئی خامی نہیں ہے. اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. مسلمانوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے. تو آپ اسلام کو دیکھیں اور اس کی وجہ سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو دل و جان سے قبول کریں. کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اس کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہ حق ہے اور حق ہمیشہ سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ جب حق سامنے آ جاتا ہے تو باطل خود بخود بھاگ جاتا ہے. تو جب آپ کے اوپر حق کھلے گا تو آٹومیٹیکلی باطل آپ کو باطل نظر آئے گا اور وہ بھاگ جائے گا اور انشاءاللہ آپ اسلام قبول کر لیں گے. تو ہم اسلام کو دیکھ کے اسلام قبول کریں نہ کہ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام قبول کریں. تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد کچھ دن کچھ چکتے رہے، کچھ مدرسوں میں ڈاکٹر صاحب نے رکھا. پھر اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے ایک مدرسے میں، وہاں پہ الحمدللہ 1 سال جو ہے ہم نے وہاں پہ قرآن شریف حفظ کیا. تقریباً 1 سال کے اندر ناظرہ سے اسٹارٹ کیا، ناظرہ پڑھا. اور چونکہ وہ انٹر کے بعد 1 سال ہوتا ہے ایڈمیشن ہونے کے لیے، چونکہ انٹر ہمارے دونوں بھائیوں کا پری انجینئرنگ میں تھا. وہ تو دوسرے بھائی جو ہمارے بڑے تھے وہ تو آلریڈی ان کا میڈیکل میں ہو چکا تھا، تو وہ فرسٹ ایئر میں چانڈکا میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن تھا. اور جو ہمارے چھوٹے بھائی تھے وہ میٹرک میں تھے. تو جو ہے اس کے بعد وہاں پہ 1 سال ہوتا ہے انجینئرنگ کے، وہ 1 سال ہم نے وہاں پہ کراچی میں مدرسے میں ہم وہاں پہ رہے. ہم نے ناظرہ پڑھا. اس کے بعد 5-6 سپارے ہم نے الحمدللہ حفظ کر لیے سب چاروں بھائیوں نے. اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد ہم واپس آئے. تب تک 1-1.5 سال کے بعد جب تک ان کے ہمارے چھوٹے بھائی کی بھی عمر کمپلیٹ ہو گئی تھی، پیچھے جو ہمارے جو ہمارے گھر والے تھے انہوں نے، چونکہ ہمارا میں نے آپ کو بتایا کہ چچا ہمارے وکیل تھے، تو انہوں نے ایک پینل بنایا 9 وکیلوں کا اور ہمارے اوپر کیس کیا، ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیس کیا، وہ جو ہمارے دوست تھے ممتاز ان کے اوپر کیس کیا کہ ہمارے لڑکے جو ہے وہ کم عمر تھے اور ان کو جو ہے زبردستی جو ہے ان کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا گیا ہے اور ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں اور ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. انہوں نے یہ کیس کیا. بعد میں وہ کیس انہوں نے ہائی کورٹ سکھر بینچ میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر، مطلب یہ سکھر ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا تھا. 9 وکیلوں کا پینل تھا. لیکن ہم پیشیاں آتی رہی. ہم چونکہ وہاں پہ تھے کراچی میں تو ہم وہاں پہ مطلب کورٹ میں جاتے نہیں. میرے پاس مسلمان ہوئے. اس بعد ہم جب ہمارے چھوٹے بھائی کی عمر پوری ہو گئی، ہماری بھی 18 سال سے بڑی ہو گئی، تو پھر ہم واپس آئے لاڑکانہ میں اور پھر ہم نے پریس کانفرنس کی کہ ہم اپنے رضا خوشی سے جو ہے مسلمان ہوئے ہیں.
اور ہمیں کسی نے نہیں دھمکایا. ہم ہوش و حواس میں اپنے اپنے اسلام کو حق سمجھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے. اور یہ پریس کانفرنس کی اور اخباروں میں چھپوا دیا, وہ سب کچھ آ گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ میں جا کے جو ہے وہ ہم نے اپنا بیان جمع کروایا کہ بھائی یہ ہم نے اخباروں میں بھی دے دیا اور ہم نے جو ہے وہ اپنے رضا خوشی سے جو ہے وہ ہم نے اسلام قبول کیا. کسی کا زور زبردستی نہیں ہے ہمارے اوپر. تو اس میں جو پینل میں جو ایک جج تھے وہ رانا بھگوان داس تھے, وہ حالانکہ وہ خود ہندو تھے. تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ایک جو لڑکے ہیں وہ رضا خوشی سے اپنے خوشی سے, اور وہ پاگل بھی نہیں ہے اور بالکل عقل اور شعور کے ساتھ اور اسلام کو حق سمجھتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے. اب 18 سال سے بڑے ہیں تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو وہ قبول کریں. تو اس طرح سکھر بینچ سے ہمارا جو کیس تھا وہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم بالکل آزاد مسلمان. اس کے بعد الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سپورٹ کی. ہم دونوں بھائیوں کی انجینئرنگ میں بہران یونیورسٹی انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا. میں نے بی الیکٹرانکس میں کیا اور میرے بھائی جو ہیں وہ بی, انہوں نے بیچلر آف انجینئرنگ بی یعنی انہوں نے کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کیا. اور اب چونکہ رہنے کی جگہ تھی نہیں تو پھر, اور جو ہمارے بڑے بھائی تھے وہ واپس آ گئے لاڑکانہ چانکہ میڈیکل کالج میں, انہوں نے ریزیوم کیا سیکنڈ ایئر سے اپنا میڈیکل کا. تو وہ بھی الحمدللہ کر کے وہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئے. ہم نے 4 سال انجینئرنگ پڑھ کے جو ہے وہ الحمدللہ انجینئر بن گئے. اور اس طرح مطلب اس کے بعد یہ جو مین حالات تھے وہ ان کا کیس تھا. 1 سال ہم وہاں پہ رہے, الحمدللہ حفظ بھی کی. میں یہ سوال جو کر رہی تھی کہ یہ جو مین میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا, جو آپ کی باتیں جو رہ گئی تھی آپ نے کمپلیٹ کی ہے, کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کے اوپر یہ سارے کیسز چلتے رہے, آپ یہ ساری پیشیاں بھگتتے رہے, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو گھر بھی چھوڑنا پڑا, آپ کو کورٹ بھی جانا پڑا, آپ کو اپنی اسٹڈیز, آپ کا رہنا سہنا, اس کے لیے بھی آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑی. کبھی 1 منٹ کے لیے بھی یہ خیال آیا آپ کو, یا کبھی ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے اسلام قبول کرنے میں, یا جلد بازی کر دی ہے, کبھی ایک پل کے لیے بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو؟ نہیں الحمدللہ کبھی بھی نہیں. ہم نے تو ہر وقت ہم کہتے الحمدللہ کہتے تھے, الحمدللہ ہم ایسے دین میں آ گئے ہیں جو سچا اور حق دین ہے, اس میں آ گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے آپ سے ہو سکے گی یہ انٹرویو ان لوگوں کے لیے آئی اوپننگ ہوگا جو دوسری کنٹری میں بیٹھ کے, ہمارے پڑوسی ملک میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جاتا, ان کو فورسلی کنورٹ کیا جاتا ہے, ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. لیکن اب تک جو آپ نے سٹوری سنی وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو پیش کر رہی ہے. مجتبیٰ بھائی نے کہ الحمدللہ ان کی, ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کی مکمل سپورٹ رہی ہے پڑھانے میں. لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ نہ ہوں ان کے اوپر بوجھ نہ ہو. ہم خود ہی پڑھے لکھے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم خود وی کین ڈو آور سیلفس. تو اس لیے جب ہم تھے وہاں پہ انجینئرنگ میں ہم جب پڑھتے تھے تو ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے شام میں, کیونکہ جو مدرسہ تھا وہ ڈیفینس میں تھا تو وہاں پہ کافی لڑکے تھے تو ان کو ہم ٹیوشن پڑھاتے تھے. وہاں سے الحمدللہ کافی پیسے آ جاتے تھے. تو الحمدللہ اس زمانے میں اتنے ہم ایسے ہو گئے تھے کہ اتنے پیسے کما لیے تھے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے تھے نہ کہ زکوٰۃ لینے والے. ہم اس طالب علم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے. اتنا ہم ٹیوشن سے ادھر ادھر سے پڑھا کے خود بھی پڑھتے تھے, ساتھ ساتھ حفظ بھی کرتے تھے, اور الحمدللہ ٹیوشن میں پڑھا کے جو ہے اتنا کما لیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مدارس میں اور غریب جو ہے ان کو زکوٰۃ بھی دیتے تھے الحمدللہ. ایسے مطلب ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے نہیں آپ ضرور نہیں, میں آپ کو فل سپورٹ کروں. ہم نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ہم بڑھنے نہیں ڈالنا چاہتے. وہ آتے تھے, ملتے تھے ہر اخلاقی طور پہ, اور کبھی کبھی مطلب ہر لحاظ سے ان کی سپورٹ تھی. ابھی بھی ہے الحمدللہ. ان کے جو بیٹے ہیں ان کی, وہ خود تو شہید ہو گئے لیکن ان کے بیٹوں کی سپورٹ ہے ہر معاملات میں. لیکن الحمدللہ کوشش شروع سے ہم نے کی کہ ہم خود انڈیپینڈنٹ ہوں اور خود اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑے ہوں. تو اور الحمدللہ ڈپینڈنٹ ہو کے بات وہاں پہ ایک رہ گئی تھی کہ جب ہم ایک بیچ والا جو مطلب بیچلرس میں ایڈمیشن اور انٹر کے جو بیچ والا زمانہ تھا 1 سال کا, جہاں پہ ہم مدرسے
में थे, तो उसमें हम कैसेट्स भर के और वो हमने पैगाम घर वालों को भिजवाया था। और बीच में ऐसे जो दोस्त थे जिनकी उनके साथ भी दोस्ती थी, हमारे साथ भी दोस्ती थी, तो उनके थ्रू हम जी आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। ज़बरदस्त माशाल्लाह इंटरव्यू चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो नेट का इशू है। तो मगर ये है कि इसको नाज़रीन अगर गौर से सुने तो बड़ी मज़े की वो बातें कर रहे हैं, उससे कुछ चीज़ें जो निकल के सामने आती हैं वो तो पब्लिक को बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गलत तासुर जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों, ईसाइयों और माइनॉरिटीज़ के बारे में रखा गया। जा रहे थे आपसे। जी उसका ये है कि उनका तो बहुत सख्त रिएक्शन था, लेकिन उसके बाद हमारे ये था कि उनको कैसेट वगैरह भेज दिए, उसमें तालीम मतलब उनको हमने दावत दी कि देखें हमने वालदेन चेंज नहीं किए, हमने मज़हब चेंज किया, वालदेन चेंज नहीं किए। हम तो चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, आपकी खिदमत करें, क्योंकि इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। लेकिन उन्होंने ये जो हमारी एक थी हमारी ख्वाहिश कि हम आपके साथ ही रहें। देखें फ़ॉरेन में भी तो लोग हैं गोरे इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो अपने वालदेन से मिलते हैं, सब कुछ होता है। आजकल के मॉडर्न ज़माने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अभी मुसलमान हुए हैं, वो भी अपने वालदेन से मिलते हैं। तो मज़हब चेंज करने से वालदेन चेंज नहीं होते। मज़हब हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि आप वालदेन की और खिदमत करें और उनके जो है उनकी हेल्प आउट करें और उनके दस्ते बाजू बने। तो लेकिन वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि हम आपको नहीं रख सकते, फिर हमारे कम्युनिटी के मसाइल होंगे, ये नहीं हो सकता। इवन यहाँ तक कि हमारे बीच वाले दोस्तों के ज़रिए से हमने वालदा को बुलाया था कि कम से कम वालदा जो उनका दिल नरम होता है, तो उनसे ही भला मिलने हो सकता है वो वालिद साहब को समझा दें, फिर हम एक साथ ही रहें, या एक साथ वो हमारे पास रहें या हम उनके पास रहें, मतलब जुदा ना हो। इस्लाम ये नहीं है कि इस्लाम आपने कबूल कर लिया, इस्लाम ये तो नहीं सिखाता कि आप अपने वालिदैन को जो है वो बिल्कुल छोड़ के चले जाएं। इस्लाम ये तो नहीं सिखाता। इस्लाम ये तो नहीं सिखाता कि आपको वालिदैन से दूर हो जाएं, या इस्लाम अपने वालिदैन से अलग तो नहीं करता। हाँ ठीक है, आपका मज़हब है, वो उनका मज़हब है, अगर वो कबूल नहीं करते तो इट्स ओके, और आपने कबूल कर लिया, आप उसके ऊपर चलें, वो उनके ऊपर चलें, लेकिन वालिदैन तो वालिदैन ही है। ये हमने उनको ऑफ़र दी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। वालदा को हमने ऑफ़र दी, लेकिन हमारे बड़े जो भाई हैं वो बड़े थोड़े मजहबी हिसाब से बहुत सख्त हैं, तो उनको पता लग गया, फिर उन्होंने हमारे वालदा को मिलने नहीं दिया। एक दो दफ़ा फ़ोन पे बात हुई, तो बस अब वो बात बता नहीं सकता कि बस उन्होंने बेटा वापस आ जाओ, फिर हम इंडिया चलेंगे, ये वो जिस तरह होती है वालदा। फिर हमने भी कहा नहीं है, इस्लाम तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये है कि हमने आपको भी नहीं छोड़ा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो उनको बताया कि आपको पता है आपके वालिद साहब हैं, भाई हैं, कितने सख्त हैं। तो फिर उसके बाद उनको फ़ोन पे भी बात करना जो है वो बंद हो गया। उनको वालदा के ऊपर उसके भी ऊपर पाबंदी लगा दी। तो वालिद साहब भी उस वक्त यंग थे, सख्त थे। अभी जो है वालिद साहब काफ़ी मतलब एजेड हो गए। वालिद साहब मेरे ज़िंदा है, वालदा का इंतकाल हो गया इंडिया में, वो चली गई। वो हमारे एक भाई थे जो इंडिया चले गए थे, उनके पास गई थी वहाँ पे उनकी शादी करवाने के। शादी के बाद फिर उनका वहीं पे इंतकाल हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक का पहले ही था प्रॉब्लम, फिर हार्ट अटैक उनको हो गया, वहाँ पे इंतकाल हो गया। वालिद साहब जिंदा हैं, बड़े भाई जिंदा हैं, वो दूसरे भाई इंडिया में वहाँ पे हैं, लेकिन उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो अभी भी हम वालिद साहब को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से, अभी भी हम ईद पे गए थे, वालिद साहब को पैगाम भिजवाया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो इतने बद राज़ी हो कि हम बड़े जो आप बड़े हैं इनसे मैं नहीं मिलूँगा, वो जो छोटे छोटे भाई हैं मैं उनसे मिलूँगा। हमने कहा चले आप मिल लें, कल मिल लें। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कल नहीं मिलूँगा, एक हफ्ते के बाद फिर देखूँगा। पहले भी छोटे भाई ने उनको ऑफर दी कि आप कम से कम मिल तो लें, मतलब अपनी ज़िंदगी एक दफ़ा अपने बच्चों को देख तो लें। तो उन्होंने जो है वो साफ इनकार कर दिया। इवन अभी तक 29 साल हमारे तकरीबन होने वाले हैं। अभी 2 महीने के बाद 10 अगस्त 93 से लेके अब 10 अगस्त जो है वो 2022 आ रहा है, तो कुछ 29 साल पूरे हो जाएंगे। तो 29 साल के बाद भी अभी उनके इतने दिल नरम नहीं हुए। तो एक दफ़ा मेरा छोटे भाई जो है वो लाड़काना में, तो उनकी मुलाकात हुई थी हमारे चचा के साथ। तो उनके साथ उनकी अच्छी गपशप रही, लेकिन उन्होंने कहा देखें बेटा जो है वो मज़हब की बात मत कीजिएगा, बाकी चीज़ें आपस में चूँकि रिश्तेदार हैं तो वो आप आम
جو دنیا کی باتیں ہیں وہ آپ کر لیں، کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کتنے بچے ہیں، وہ ویسی باتیں ہوئی. لیکن والد صاحب کے ساتھ ابھی بھی ملاقات نہیں ہوئی. والدہ کے ساتھ ملاقات ہو نہیں سکی کیونکہ میں بڑے بھائی نہیں ہوں. والد صاحب نے ملاقات ہونے نہیں دی اور پھر وہاں انڈیا چلی گئی تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے. مشتبہ تو بھائی شروع سے ابھی بھی کوشش الحمدللہ کر رہے ہیں، شروع سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی ہوئی نہیں. بس آپ دعا کریں اللہ پاک آسان کرے. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو ہدایت عطا فرما لے. اور بڑے دکھ ہوا سن کے کہ آپ کی اتنے سالوں میں آپ کے گھر والوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اسی دوران آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. بہت بڑا غم ہوتا ہے جب ماں باپ کے لیے آپ دعا نہ کر سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر فرما دے کہ آپ نے جو صبر کیا ہے اور آپ نے ماں باپ کو چھوڑا تو خیر نہیں تھا، آپ تو چاہتے تھے ان کے ساتھ رہیں، لیکن اسلام کے لیے آپ کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسلام پسند فرمایا. کوئکلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے ہائر اسٹڈیز بھی حاصل کر لی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بیچلرس کرنے کے بعد انجینئرنگ میں پہلی پرائیویٹ جاب کی 2 سال، اس کے بعد کے الیکٹرک میں رہا ہوں 5 سال میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر. 5 سال میں نے کے الیکٹرک میں جاب کی. اور خوشی ہوئی آپ کی یہ ترقی اور آپ کی جو ہے وہ قابلیت اور ماشاءاللہ آپ کا علم دیکھ کے. اور دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ شاید آپ کو آپ کے گھر والوں نے چھوڑ دیا تو بے آسرا ہو گئے ہوں گے اور کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں بچا. آپ جیسے آپ نے بتایا کبھی آپ مدرسوں میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کبھی کوئی آپ کی پڑھائی کے خرچے اٹھا رہا ہے. لیکن آج دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنی بڑی پوسٹ پہ ہیں کہ ہم عام بھی لوگ اتنا نہیں سوچ سکتے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو منزلت اور قدرت جو ہے وہ دی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اگر اپنا مذہب چھوڑ دوں تو مجھے مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، اللہ کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا، ہمیشہ وہ اپنے بندوں کو ہر دور میں اس کی مدد فرماتا ہے. چلی گئی اب واپس. اچھا مشتبہ بھائی، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے، خاص کر وہ لوگ جو اسلام کی حقیقت کو تو جانتے ہیں لیکن خوف کر رہے ہیں اور انہی حالات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر والے چھوڑنے پڑ جائیں گے، اپنی کمیونٹی چھوڑنی پڑ جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا یہ پیغام ہے سب بھائیوں کے لیے. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں ہم سارے انسان جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس کا مطلب کسی نہ کسی سینس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بہن ہیں. کوئی ہمارا چچا ہوگا، کوئی ہمارا دادا ہوگا، تو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جا کے اس میں پشت میں جا کے مل رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں جا کے ہمارا رشتہ ملتا ہوگا. پوری دنیا ہے، پوری انسانیت کی یہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہم سارے بھائی بہن ہیں، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، تو ہمارا انسانیت کا رشتہ بہرحال موجود ہے. اور اسلام جو ہے وہ رشتے چھینتا نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ جو اسلام مذہب ہے، الحمدللہ شروع سے ہی نبی آتے رہے، ڈفرینٹ مذاہب تھے. آخر میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسلام کی جو ہے وہ آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ نے جو ہے وہ اسلام کو قبول فرمایا. ان الدین عند الاسلام، کہ جو ہے اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. تو آخری دین جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام ہے. اب یہی قیامت تک جو ہے وہ رہے گا. اور یہی، اور الحمدللہ اسلام میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہر زمانے، کتنا بھی زمانہ ماڈرن سے ماڈرن ہو جائے، کتنی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے، وہ چینج ہو جائے، لیکن اسلام اس کو اکوموڈیٹ کرے گا انشاءاللہ. کتنا بھی وہ کون سا بھی سیکٹر ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، وہ سائنس کا ہو، وہ ٹیکنالوجی کا ہو، وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، وہ بزنس کا ہو، وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، اسلام اس کو اکوموڈیٹ. میں شروع میں بات کی نا، اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. تو ایسے مذہب میں آ جانا چاہیے جو مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جب مسلمان ہو تو اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیں اور اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیں. اسلام یہ سے کہتا ہے کہ آپ کے، میں نے بات کی نا کہ آپ کی والدہ کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسلام یہ سے کہتا ہے کہ اسلام میں آ کے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے والدین کے کتنے حقوق ہیں.
पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, भाई और बहनों के कितने हुकूक हैं। शायद वो किसी दूसरे मज़हब में रह के हमें पता नहीं होता कि हमारे वालिदैन के कितने हुकूक हैं और भाइयों और बहनों के कितने हुकूक हैं। इस्लाम में आके तो सारे इस्लाम ने तो सारे हुकूक दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैगाम मेरा ये है कि हमें ख़ुद भी इस्लाम को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए। और इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जब इस्लाम कबूल करेंगे सब कुछ छोड़ दें, उनके साथ ही रहें, उनके ऊपर ही मेहनत करें, उनको भी समझाते रहें। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, समझ में ना आए तो आप उनके लिए हिदायत के अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहें और इस्लाम के पैगाम को जो है वो आगे फैलाएं, पूरी इंसानियत तक पहुंचाएं। इंसानियत जो है वो तड़प रही है और उनके अंदर बहुत तड़प है और बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूँ, ख़ासतौर पे यहाँ पाकिस्तान में से हमारे भाई और बहन होंगे जिनको सिर्फ एक थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम मुसलमान जो हैं उनकी सपोर्ट करें ताकि वो अपने जो कम्युनिटी का सिस्टम है उसमें फंसे हुए हैं और आज़ादाना तौर पे वो इस्लाम को कबूल नहीं कर पा रहे, तो वो भी इस्लाम को कबूल कर लें और आगे इस्लाम को जो है वो फैलाने वाले बन जाएं। बिल्कुल, बेशक, बहुत बहुत अच्छा ज़बरदस्त मैसेज मुज्तबा भाई। लेकिन बाकी लोग क्वेश्चन करें, मेरे ज़हन में कई अरसे से ये सवाल था और मैं चाह रही थी कि कोई रिवर्ट मुसलमान हो जो हिंदुइज़्म से इस्लाम की तरफ आया हो, उससे ये सवाल करूं। ये जो आए दिन हम लोग हिंदू यानी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में लड़कियों को ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब से निकाल के मुसलमान जो है आदमी वो शादी कर रहे हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है। 2 बहनों का कुछ ज़िक्र था इंटीरियर में, जहाँ पे वो हालांकि लड़कियां अपने मुंह से कह रही हैं कि हम अपनी खुशी से ये इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हम अपनी खुशी से शादी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रोपेगेंडा बनाया गया। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पे क्या इस तरह की कभी भी कोई 1-2 वारदात भी या एक दो किस्सा भी आपने सुना हो जहाँ पे मुसलमानों ने किसी हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती शादी करके ले गए हों और उसको इस्लाम कबूल करवाया हो? नहीं, तो ये तो बिल्कुल एक कम्प्लीटली बेसलेस चीज़ है और ये ब्लेम है कम्प्लीट। अभी भी मैं आपको अभी उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक जो है जो मेरे भाई हैं, वो भी मुसलमान हुए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पढ़ के उन्होंने एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ में किया। वो आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं और एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ भी उन्होंने किया है और अभी वो भी जो है वो शेख अयाज़ यूनिवर्सिटी शिकारपुर में वहाँ पे जो है वो पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं। तो वो पहले भी पढ़ाते रहे लाड़काना मिज़ेबिस में। तो अभी चंद दिन पहले उनसे एक लड़की ने रब्ता किया, वो हिंदू लड़की है, मैं नाम नहीं लूँगा कि फिर मसला हो जाता है उनके लिए। तो एक लड़की है, उन्होंने उनके साथ रब्ता किया है कि जब आप पढ़ाते थे सर, आप जब पढ़ाते थे तो मैं उसी वक्त मुसलमान हो गई थी, आपकी बातें सुन के इस्लाम की हकीकत देखते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुकी, लेकिन अभी भी मैंने ज़ाहिर नहीं किया हुआ इस्लाम अपने घर वालों के ऊपर। तो वो ऐसे बहुत सारे, एक लड़के रहे थे, एक लड़की और है जो उनके साथ कांटेक्ट में, वो भी जो है वो मुसलमान होना चाहती है, वो भी हिंदू है। तो ऐसी तरह ऐसे बहुत सारे अभी हमारे पास जो है या नवाबशाह में जो है, लड़की तो नहीं है, वो एक दो लड़के जो हैं वो मुसलमान वो हैं, वो भी रज़ा खुशी से अपनी रज़ा खुशी से मुसलमान हुए। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने कहा इस्लाम एक हक़ानियत है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको जब पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर वो चीज़ खुल जाती है, इस्लाम की हक़ानियत खुल जाती है, वो इस्लाम अपनी रज़ा खुशी से कबूल करते हैं। कौन किसके ऊपर जो है, देखिए मैंने आपको बताया कि कौन किसके ऊपर ज़बरदस्ती कर सकता है। हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, वो मज़हबी शख्सियत थे, सियासी शख्सियत थे, उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि नहीं आपकी चूँकि 18 साल उम्र पूरी नहीं है, हम लड़के थे, लड़कियाँ भी नहीं थे, फिर भी वो कहते नहीं आपकी 18 साल उम्र पूरी नहीं है, या पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक फिर मसले होंगे, ये होगा वो होगा। तो इतनी बड़ी शख्सियात जो इतनी पावरफुल हैं वही डर रही थी, तो एक आम आदमी की क्या मजाल हो सकती है कि पाकिस्तान में वो उठा के लड़की को ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमान कर ले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ भी लड़कियाँ होती हैं, बोला जो आपको 2 मिसालें दी हैं, लड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही राब्ते करती हैं कि हमने हमारे इस्लाम की हक़ानियत खुल गई, हम मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ का माहौल और इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो निकल नहीं पाती, उनको कोई सपोर्ट चाहिए होती है किसी लड़के की या किसी बंदे की, इसलिए वो उसके साथ जब अब देखें कोई लड़की मुसलमान होती है तो कोई
ایک غیر محرم لڑکی کو کوئی کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو ان کی فوراً شادی کروا دی جاتی ہے کہ یار ان کا کوئی مناسب رشتہ دیکھ کے چلے ان کی شادی کروا دیں، وہ بھی ان کی مطلب رضا خوشی سے، ان کی مرضی سے، تو تاکہ ان کو سپورٹ مل جائے اور تاکہ وہ ان کو ایک محرم مل جائے، چونکہ ان کا محرم تو جب نکل آتی ہیں لڑکیاں اسلام قبول کر لیتی ہیں تو ان کا کوئی محرم نہیں ہوتا، اور اسلام میں کسی غیر محرم کے ساتھ رہنا تو یہ تو بہت مشکل بات ہے، تو اس لیے وہ نکلتی ہیں فوراً ان کے لیے کوئی اچھا سا مناسب رشتہ دیکھ کے ان کی مرضی کے ساتھ ان کو شادی انگیج کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی کوئی سپورٹ، ان کا کوئی محرم ہو، تاکہ ان کے لیے کوئی بعد میں کوئی کورٹ میں کیسز چلیں یا کوئی پرابلمس ہو تو وہ اس لڑکے کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ لڑکی کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو وہ ان کو بتا سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، بھائی کے بعد 2 لڑکیاں ہیں ابھی ایک ہفتے کی بات ہے، انہوں نے خود کہا کہ آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں، اب آپ تو ان کے لیے اب ہم ابھی کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے مناسب کوئی رشتے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہ پڑھی لکھی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی اچھا کوئی ڈاکٹر مل جائے، کوئی اچھا انجینئر مل جائے، کوئی ان کے مناسبت کا جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے تاکہ پھر وہ جیسے آئیں تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو تاکہ ان کو پھر پریشانی نہ ہو آگے۔ ٹھیک مجتبیٰ بابا، یعنی کہ آپ نے تو بڑی ویلڈ بات کی کہ جب لڑکوں کو بالغ لڑکوں کو اسلام قبول کرنے میں اور خود سے اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو اتنی زیادہ مشکلات فیس آئی، تو لڑکیوں کو اٹھا کے لے جانا اور ان کو مسلمان بنا دینا یہ تو بالکل ہی من گھڑت بات کہی اور وتھ پروف ہے۔ ماشاء اللہ بہت مختصر سا اور بہترین سا جواب دیا آپ کو، ہم اپنے کالرس کی طرف